هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ان اعتراضات کا ہم ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان کا جواب دے چکے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں سچ والا جھوٹ والا دہی والا دودھ والا ان لوگوں کے چکر میں نہ آئیں. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 99% جھوٹ بول رہے ہیں اور 1% غلط فہمی میں ہے. تو ایک صاحب تفصیل فار یو سوال یہ کر رہے ہیں. ایک چیز تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے اس کو میں نے عید کے بعد ایک ویڈیو مختصر سی ہے اس کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا وہ ویڈیو ابھی بھی میری یوٹیوب پہ موجود ہے. زبان کو غلط پڑھے گا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ عربی زبان کا کتنا ماہر ہوگا. خود آپ سنیے. افعال الیقین وسمیت بذالک لیتیقن حدوث الفعل وسمیت بذالک لیتیقن حدوث الفعل. دوبارہ سن لیجئے. افعال الیقین وسمیت بذالک لیتیقن حدوث الفعل لیتیقن حدوث الفعل اصل صحیح ہے. لیتیقن حدوث الفعل صحیح نہیں ہے. لیتیقن حدوث الفعل لام حرف جر تیقن مضاف حدوث مضاف الیہ اور مضاف اور اس کے بعد اگلا جو ورڈ ہے الفعل وہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ آپ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے لیکن جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. تو ایک آدمی کے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے مضاف اور مضاف الیہ یہ جو عربی زبان کے پہلے سال کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا ہم اس کو سکھاتے ہیں. میرے کتنے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں عربی زبان سکھاتا ہوں پہلے ہفتے میں ان کو مضاف اور مضاف الیہ سکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو پڑھا جائے. اس آدمی کا اگر مضاف اور مضاف الیہ صحیح نہ ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر چکا ہے تو آپ اس کی عقل کے اوپر ماتم ہی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کی عقل کے اوپر ماتم ہی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اس چیلنج کو سامنے لانے سے پہلے تھوڑا سا ایک اور اس نے بلنڈر کیا وہ بھی دیکھ لیجیے. وہی علم وجد درا الفا. وہی علم وجد علم نہیں ہے علیمہ. وہی علیمہ تو علم ناؤن ہے علیمہ ورب ہے. ایک آدمی اگر ناؤن اور ورب کے درمیان تمیز نہ کر سکے کیسے وہ عربی زبان کے اوپر اتھارٹی ہو سکتا ہے. اور یہ جو بھکت حضرات ہیں نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست عربی ہے. اصل میں جب لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو اور آدمی تھوڑا سا اچھے لہجے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ لہجہ ان کا لکھنوی ہے تو تھوڑا اچھا لہجہ ہے تو اور ذرا عین قاف بھی ٹھیک ہے تو عین قاف ٹھیک کر کے جب وہ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عظیم اسلامی اسکالر ہیں. تو ہم نے ان کی عربیت کو اور ان کی عربک لٹریسی کو جو ایکسپوز کیا تھا اس کی ویڈیو موجود ہے. وہ میں نے جے پور ڈائلاگ والی ویڈیو تھوڑی سی دیکھی تھی زیادہ تو میں نہیں دیکھ پایا. تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاد جو ہے وہ آپ کو علماء یہ بتائیں گے کہ جہاد اس لیے کیا جاتا ہے جرم کے خلاف کیا جاتا ہے ظلم کے خلاف کیا جاتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہوتی کہ جس میں جہاد کو قتال کو ظلم سے جوڑا گیا ہو کہ بھئی اس لیے اجازت دی گئی ہے. اور ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. یہ کہتے ہیں پہلا ان کا اعتراض ہے کہ جہاد و قتال جرم و ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر و شرک کے خلاف. تو وہ ترنت یہ کہیں گے ہاں یہ تو جرم اور ظلم کے خلاف ہونا چاہیے. وہ تو فوری کہیں گے نا. لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پورے قرآن میں اقتلوا المشرکین یا قتلوا الکفار یہ ہر جگہ ہے لیکن اقتلوا المجرمین یا جاہدوا الظالمین کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے دوں. قرآن کی وہ آیت کہ جو سب سے پہلے اس لیے نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی جائے پہلی آیت وہ سورہ حج میں ہے اور یہ آیت نمبر 29 ہے. آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کہ قتال کی اجازت جو دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ بانہم ظلموا ان پر ظلم کیا گیا. اب دیکھیے قتال کو ظلم سے جوڑ دیا بانہم ظلموا. اس کے بعد آگے ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم وہ لوگ ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جن کو ان کے گھر سے نکالا گیا. کسی کو کسی کے گھر سے نکال دینا اگر ظلم نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں ظلم پائے نہیں جاتا. محض اس لیے نکالا گیا الا ان یقولوا ربنا اللہ
اس لیے نکالا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب تو خدا ہے. محض اس ان کے عقیدے کی بنیاد پر ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. تو یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے کہ جس سے مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو ظلم سے مشروط کر دیا گیا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں پوری قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، تو ایک بھکت تو متاثر ہو سکتا ہے، اندھ بھکت. ٹھیک ہے، جب ہم بھکت بولتے ہیں تو مراد اندھ بھکت ہے. اور وہ جو بیچارہ سچ والا جھوٹ والا ہے اس کا تو کچھ مینٹل مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے باپ نے چھوڑ دیا، اس کی بہنوں نے چھوڑ دیا، اس کے بھائیوں نے چھوڑ دیا، اس کے بیٹوں نے چھوڑ دیا، اس کی بیوی نے چھوڑ دیا، سارے خاندان نے چھوڑ دیا. اب وہ آ گیا ڈپریشن میں. ظاہر ہے کہ آپ کو اگر سارے خاندان والے چھوڑ دیں کسی وجہ سے تو آپ ڈپریشن ہی میں آئیں گے. مذہبی ہوں لیکن ایک انسان بہت اچھا ہو، یہ سب جانتے ہیں. جی یعنی جب میرے ساتھ ایسے حالات ہوئے تو جو ہے میں اپنے والد سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بٹھا کر میں نے روتے ہوئے یہ سوال کیا کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح سے مجھے تنہا، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ کہ بھئی میں کیا کسی کے ساتھ میں نے دھوکہ دیا ہے، کہیں کسی کا مال کھایا ہے، ہاں کسی کا جو ہے مرڈر کیا ہے، کسی کا خون کیا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کیا میں نے؟ ڈپریشن کی وجہ سے انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے وہ سیریل کلر ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے وہ چور اچکا بن سکتا ہے. وہ بینک رابر ہو سکتا ہے. وہ خدا کو بلا سکتا ہے. وہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے. وہ ٹیررسٹ ہو سکتا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے انسان کسی بھی طرح کی شخصیت کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے ہر انٹرویو میں اپنی یہ رام کتھا سناتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے بندہ. ایک اور ویڈیو میں نے اس کی دیکھی کہ جہاں وہ قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن جیسی آیتیں بنا دی اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کرتا ہے. وہ ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی تھی، اس کے بعد پھر وہ شاید میں اس کو سیو نہیں کر سکا. تو میں نے جب وہ آیتیں سنی تو حقیقتاً میں اپنی ہنسی نہیں روک پایا، چونکہ وہ ساری آیتیں جو اس نے بنائی وہ سورہ رات سے چوری کر لی اس نے. یعنی قرآن کی ہی آیتوں کو چرا کر اور اس نے ان کو مرکب کیا، ایک جگہ رکھا، ایک آیت یہاں سے لی تو ایک آیت وہاں سے لی. کہا جی میں نے قرآن کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا. تو ایسے یعنی نقلچی مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں غلطیاں نکالیں گے. تو ایسے اعتراضات لوگ لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے. قرآن کے خلاف ہم ایسے اعتراض کریں گے کہ اب مسلمان علماء بڑے پریشان ہو جائیں گے. تو یہ جو سچ والا جھوٹ والا ہے یہ اکثر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے اعتراض کر رکھے، آج تک کوئی عالم جواب نہیں دے سکا. بھائی وہ اعتراضات اس کے ہیں ہی نہیں. وہ اعتراضات اورینٹلسٹ کے ہیں اور ہزاروں مرتبہ اس کے جواب دیے جا چکے ہیں. ہم زیادہ منہ نہیں لگاتے، وہ بات الگ ہے، لیکن آپ کو منہ نہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے.